ছাড়া কোনো ব্যানার নেই। এটারও ছবিটা ছুঁয়ে দিচ্ছেন না, এবং কাজ কামি ভালো না। সব খাইব নাকি? لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وأبناهما والفاطمة غوث اعظم بمنی بے سر و سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکسترات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستحراز کلید کرم کشا تجھے فضل کرتے نہیں اقتبار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ وعلماء اہل سنتہ وشہداء اہل محبتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وغوثنا وغياثنا ومعيننا وقطبنا وفديدنا ونظامنا وسراجنا وعلاءنا وأشرفنا ومختارنا وإزهارنا ومحمودنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب المتين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات ہم سب کی خوش نصیبی اور میری بھی خوش نصیبی کہ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر خدا بھی کرتا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں۔ آج مولا کائنات علی المرتضی مشکل کشا فاتح خیبر شاہ زمان آفتاب نبوت کے دلکش کرن ابو الحسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج جنم دن ہے، ولادت ہے کہ نہیں؟ آئیے سب سے پہلے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے جھوم جھوم کر باواز درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے
کہتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. محبت سے پڑھیے اللہم سیدنا مولانا محمد وعلا آلِ سیدنا مولانا. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آلِ سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آلِ سیدنا مولانا. جو ان کے دامن اقدس سے وابستہ ہے اے حامد کسی کے سامنے دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. محبت سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آلِ سیدنا مولانا محمد. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی امت کہیں سے بھی درود و سلام پڑھے، اگر ایک بار درود و سلام پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کی 10 گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا 10 درجات مقام بلند فرما دیتا ہے. تو ایک بار درود شریف پڑھ لے تو 10 گناہ معاف، 10 نیکی اور 10 درجات سمان بڑھانے والا کون؟ بات کیجیے. پھر آقا میرے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے 2 فرشتے مجھ پر مقرر کی ہے کہ میرا کوئی امت کہیں سے بھی درود و سلام پڑھے، چاہے ہزاری باغ خانقاہ سے پڑھے، چاہے محمد پور سے پڑھے، چاہے
چاہے میرپور سے پڑھے، چاہے پاکستان سے پڑھے، بنگلہ دیش سے پڑھے، افغانستان سے پڑھے، ترکی سے پڑھے، سوڈان سے پڑھے، ارے کہیں سے بھی پڑھے، میرے آقا فرماتے ہیں سنو، تم کہیں سے بھی درود و سلام پڑھتے ہو تو یہ دو فرشتے مجھ پر مقرر ہوتے ہیں، پیش کی جاتی ہے تمہارا نام، تمہارے آباء و اجداد کا نام، والد گرامی کا نام مجھ پر پیش ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے، خدا کی قسم بہت سارے لوگ ابھی تک مدینہ جانے نہیں سکے، ہے کہ نہیں؟ حاضری نصیب نہیں ہوئی تو آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کہیں سے بھی محبت سے آقا پر درود و سلام پڑھیں گے تو آپ تو رہیں گے خانقاہ میں، لیکن آپ کا نام، آپ کے والد گرامی کا نام میرے آقا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ ہیں یہاں پہ درود و سلام یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، لیکن فرشتے آپ کا نام فلا ابن فلا، آپ کا نام، آپ کے والد گرامی کا نام، آپ کے قبیلے کا نام، آپ کے علاقہ کا نام میرے آقا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ایک شخص نے کہا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے، سلام بھیجو تو جواب ملتا ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں سنو، میں نہیں کہا تھا کہ دو فرشتے مجھ پر مقرر ہے، کہیں سے بھی درود و سلام پڑھو تمہارا نام، تمہارے بابا کا نام مجھ پر پیش کی جاتی ہے، یہ ایک حدیث۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں سنو، اب کوئی فرشتے کی ضرورت نہیں، میرا امت چاہے ہزاری باغ سے پڑھے، عظیم پور سے پڑھے، محمد پور سے پڑھے، رنگ پور سے پڑھے، دناج پور سے پڑھے، بنگلہ دیش سے پڑھے، پاکستان سے پڑھے، افغانستان سے پڑھے، عراق سے پڑھے، ترکی سے پڑھے، سعودی سے پڑھے، امریکہ سے پڑھے، کائنات کے کوئی بھی گوشے سے پڑھے، میرے آقا فرماتے ہیں اب کوئی فرشتے کی ضرورت نہیں، انا اسمع صلاتکم بلا واسطہ، اب فرشتے کی ضرورت نہیں، میں محمد عربی اپنے کان سے اس امت کا درود و سلام سماعت کرتا ہوں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں خدا کی قسم، لیکن شرط ہے کہ محبت سے درود و سلام پڑھا جائے، کہ آپ محبت سے درود و سلام یہاں سے پڑھیں گے اور میرے آقا مدینہ المنورہ شریف میں رہ کر ہم سب کی درود و سلام اپنے کانوں سے، مبارک کان سے سماعت فرمائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو آپ جب درود و سلام اس جہت سے سمجھ چکے، آئیے نا ایک بار پھر محبت سے پڑھتے ہیں اور میرے آقا کی سماعت کے حوالے کرتے ہیں، پھر محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد اللہم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ بڑا شارٹ ٹائم ہے اور یہ شارٹ ٹائم میں ہم کو یہ آیات کا تشریح بھی کرنا ہے، پھر مولا علی کے زندگی کا واقعات بھی بیان کرنا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آپ لوگ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اب اسٹارٹ ہو گیا تو توجہ کے ادھر ادھر بھٹکنے مت دیجیے، ادھر ادھر دیکھ کر بیان سنیے یا گفتگو کر کے بیان سنیں گے تو اس سے بیان کا جو برکت ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکے گا توجہ سے، اسی لیے کہ آج دن مولا مشکل کشا کا ہے کہ نہیں، اس لیے توجہ سے سماعت فرمائیے کہ مولا علی کا مقام کیا ہے اور ان سے آپ محبت کیوں کریں گے۔ کچھ سوالات ہیں جس کا جواب دے کے انشاءاللہ میں رخصت چاہوں گا، لیکن آپ کو توجہ سے سماعت کرنا، سننا، سماعت کا مطلب سننا کہ کیا مولا علی مشکل کشا کو اللہ تبارک و تعالی کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام عطا فرمایا، اس میں انشاءاللہ بیان کرنا، محبت سے سماعت فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی
ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران 103 نمبر آیات 4 نمبر پارہ 2 نمبر پیج. کتنا نمبر؟ 2 نمبر. اس سے زیادہ آپ کچھ بول سکتے ہیں ہم اور کچھ حوالے دے سکتے ہیں؟ بتائیے کیا بتائیں. سورہ آل عمران 103 نمبر آیات 4 نمبر پارہ اور ہم لوگ کا حافظ قرآن شریف میں 2 نمبر پیج. اللہ مزدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو. اب سوال یہ ہے کہ پکڑنے کا مطلب کیا؟ توجہ، ذرا سا ذہن اگر بھٹکا تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے پھر. اسی لیے ایک دم زبردست منوجوگ جس کو بولتا ہے، گفیر منوجوگ دے کے سنیے کہ اللہ کی رسی کیا ہے. آپ جب سمجھیں گے نہیں تو پھر پکڑیں گے کیسے؟ بات سمجھ میں پہلے تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ کی رسی کیا ہے، تبھی تو پکڑیں گے. جیسے کہ کلیم بھائی کا ایک خانقاہ ہے تو تب ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں. اگر خانقاہ نہ ہوتا تو ہم لوگ آتے کہاں؟ بات کیجئے، صحیح ہے نا غلط ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اور پکڑنے کا مطلب کیا فرمایا گیا کہ پکڑنے کا مطلب اتنا مضبوطی سے پکڑو کہ اگر تمہیں کوئی کھینچے تو تمہارا دھڑ کٹ جائے پر رسی ہاتھ سے چھوٹ نہ سکے. اتنا مضبوطی سے پکڑو. اب جاننے کی ضرورت تھی کہ اللہ کی رسی کیا ہے کہ نہیں؟ کچھ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کی رسی سے مراد نماز. نماز پڑھ لو اللہ کی رسی کو پکڑنا ہو جائے گا. کچھ مفسرین فرمائے کہ روزہ اللہ کی رسی ہے، روزہ رکھ لو آپ نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا. کچھ مفسرین اکرام فرمائے حج کر لو، طواف کر لو، سعی کر لو، حج کر لو، یہ اللہ کی رسی ہے. سمجھا سک رہے نا؟ کچھ مفسرین فرماتے ہیں زکوٰۃ دے دو 2.5% زکوٰۃ دے دو، یہ اللہ کی رسی ہے. سمجھ لیجئے بات کو، اللہ کی رسی پکڑنا ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ایک بات بتائیے، کیا اللہ نظر آتا ہے؟ اس کو بولتا ہے حواس خمسہ. 5 چیزوں سے ہم چیز کو متعین کر سکتے ہیں یہ کیا چیز ہے. یعنی کہ اگر ہم جب پکڑتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے سافٹ ہے کہ ہارڈ ہے. ٹھیک ہے، ہم جب آنکھ سے سنتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کالا رنگ ہے کہ یا سادہ رنگ ہے یا پیلا رنگ ہے کہ نہیں؟ جب ہم ناک سے سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے خوشبو ہے نہ کہ بدبو ہے. تو 3 چیز ہوا. ہر ایک چیز ہم کان سے سنتے ہیں کسی کا آواز، تو کان سے جب سنتے ہیں تو ہم کو خبر مل جاتی ہے کہ یہ عورت کی آواز ہے یا مرد کی آواز ہے، زنانہ ہے کہ مردانہ ہے. صحیح ہے نا غلط ہے؟ بات کیجئے. کوئی چیز ہم جب چکھتے ہیں، زبان پہ چکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ میٹھا ہے کہ تیکھا ہے کہ جھال ہے. صحیح ہے نا غلط ہے؟ تو کتنا چیز ہوا بھائی؟ توجہ فرمائیے، ادھر ادھر دیکھیے گا، آپ لوگ کچھ نہیں سمجھ پائیے گا پلیز. بڑا زبردست قیمتی یہ بات آپ کو کہیں نہیں ملنے والا ہے، توجہ سے. تو ایک کیا نمبر چیز؟ آنکھ سے دیکھے تو سمجھے. دوسرا نمبر کان سے سنے تو سمجھ میں آیا. تیسرا نمبر ناک سے سونگے تو سمجھ میں آیا. چوتھا نمبر زبان سے چکھے تو سمجھ میں آیا. اور 5واں نمبر ہاتھ سے پکڑے تو سمجھ میں آیا. تو اب ہم کو بتائیے حواس خمسہ جو 5 چیزیں سے ہم چیز کو متعین کر سکتے ہیں، کیا اللہ کو کوئی چکھ سکتا ہے؟ کیا اللہ کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ کیا اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ کیا اللہ کو کوئی سن سکتا ہے؟ سن سکتا ہے ناک سے. کیا اللہ کی آواز سن سکتا ہے کان سے؟ تو جب آپ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے تو پھر رسی پکڑیں گے کیسے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ جب اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ ہی تو فرما رہا ہے
کہ رسی کو پکڑنا ہے، رسی کو پکڑنا ہے، تو اب سوال یہ ہے، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک، یہ قرآن عقیدہ ہے کہ نہیں، لیکن اللہ ہی رسی کو پکڑنے کو کہہ رہا ہے، یہ قرآن، نہ ہم قرآن چھوڑیں گے نہ ہم ایمان چھوڑیں گے، ہے کہ نہیں؟ بات کیجئے، اب اللہ کی رسی تو پکڑنے کا حکم ہے، لیکن اب پکڑیں گے کیسے؟ یہ رسی کہاں لٹک رہی ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے کہ یہاں رسی لٹک رہی ہے تو سب جا کے اسی رسی کو پکڑ لیتا ہے۔ اب رسی سے مراد، کچھ مفسرین فرمائے کہ رسی سے مراد نماز، کچھ نے فرمایا روزہ، کچھ نے فرمایا حج، کچھ نے فرمایا زکوٰۃ۔ اب رسی، اب یہ ہے کہ رسی کو جب آپ پکڑ لیں گے، سن لیجئے رسی کی پکڑنے کا خاصیت، جب رسی کو آپ پکڑ لیں گے تو آپ بہکیں گے نہیں، آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ آپ ایک بات بتائیے، کیا نمازی گمراہ ہوئے ہیں کہ نہیں؟ کیا نمازی گمراہ ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا بھائی، روزہ کرنے والے گمراہ ہے کہ نہیں؟ حج کرنے والے، طواف کرنے والے گمراہ ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ کثرت سے دینے والے گمراہ ہے کہ نہیں؟ نفل کثرت سے پڑھنے والے، استغفار کثرت سے پڑھنے والے گمراہ ہے کہ نہیں؟ بات سمجھیے، تو اب سمجھ میں آ گیا، نماز پڑھنے والے بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، روزہ رکھنے والے بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، حج کرنے والے بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ یہ پاسبل ہے، امپاسبل نہیں ہے، لیکن رسی پکڑنے کے بعد کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ رسی پکڑنے کے بعد کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ رسی پکڑنے کو کہہ رہا ہے تو رسی کو سمجھنا ہے۔ اب آئیے سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بےکس پناہ میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، آپ بتائیے، عبداللہ ابن عباس کا مقام آپ جانتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس جو سید المفسرین ہیں، حضور کے زمانے میں قرآن کو درس دینے والے، اور سید المفسرین کا لقب کوئی عالم مفتی محدث نہیں دیے، میرے آقا نے عطا فرمایا تھا۔ اب کیا سمجھے؟ عبداللہ ابن عباس خدا کی قسم، چاہے امام محمد یوسف ہو، امام قاسم ہو، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام قرطبی ہو، امام زوجی ہو، امام نبوی ہو، امام یوسف ہو، امام بخاری ہو، چاہے امام جلال الدین السیوطی ہو، چاہے امام احمد رضا ہو، چاہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہو، ارے خدا کی قسم قیامت تک کے جتنے امام آئیں گے، جتنے مفسرین آئیں گے، سب کو ایک طرف رکھو اور عبداللہ ابن عباس کو ایک طرف رکھو تو عبداللہ ابن عباس تمام مفسرین پہ بھاری۔ کیوں؟ اس لیے یہ حضور کے چچا ہے اور صحابہ اکرام ہیں کہ میرے آقا کو اپنے آنکھ سے دیکھا ہے کہ نہیں؟ آپ عبداللہ ابن عباس حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اب حضور سے ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں، اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ تو حضور ہی بتا سکتے ہیں، کائنات میں اور کوئی نہیں بتا سکتا، صحیح ہے نہ غلط ہے؟ اسی لیے کہ اللہ کو نہ چکھ سکا، نہ کوئی دیکھ سکتا، تو پھر رسی پکڑیں گے کیسے بھائی؟ ارے میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا ہاتھ ہے، کپڑا ہے، آپ ہم کو پکڑنا چاہتے ہیں تو ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، کپڑا پکڑ سکتے ہیں، چادر پکڑ سکتے ہیں، لیکن جب ہم موجود ہی نہیں ہوں گے تو پھر پکڑیں گے کیا؟ اب عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، سئل حبل من اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی رسی نماز ہے، اللہ کی رسی حج ہے، اللہ کی رسی زکوٰۃ ہے۔ اے میرے آقا آپ فرمائیے، اس لیے اللہ نے قرآن آپ پر نازل کی ہے، آپ جو کہہ دیں گے ہم وہی مانیں گے، صحیح ہے نا غلط؟ آپ جو کہہ دیں گے ہم وہی مانیں گے۔ فرمائیے اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں
سنو اللہ کی رسی نہ نماز ہے، اللہ کی رسی نہ روزہ ہے، اللہ کی رسی نہ حج ہے، اللہ کی رسی نہ زکوٰۃ ہے، پھر اللہ کی رسی کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں انی حبل من اللہ، اللہ کی رسی کوئی اور نہیں ہے، میں محمد اللہ کی رسی ہوں، میں محمد اللہ کی رسی ہوں۔ اب درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم میں اللہ کی رسی ہوں، میں اللہ کی رسی ہوں۔ کس نے فرمایا؟ بات کیجئے، کس نے فرمایا کہ میں اللہ کی رسی ہوں؟ کس نے فرمایا؟ بات کیجئے، کس نے فرمایا؟ اب میرے آقا نے فرما دیا، سنو اللہ کی رسی کو پکڑنا چاہتے ہو تو مجھے پکڑ لو، میں اللہ کی رسی ہوں، میں اللہ کی رسی ہوں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کنکری میں پھینکتا ہوں اور اللہ کہہ رہا کہ محبوب آپ نے کنکری نہیں ماری، میں نے کنکری ماری، یعنی مصطفیٰ کا ہر عمل عمل خدا ہے، مصطفیٰ کا وجود وجود خدا ہے، تو اس لیے مصطفیٰ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے کہ نہیں؟ میرے آقا فرمائے کیا کہ میں اللہ کی رسی ہوں۔ ایک سوال، اے میرے آقا جب آپ حیات میں ہوں گے، جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما ہوں گے، موجود ہوں گے، تو آپ اللہ کی رسی ہے، ہم سب آپ کو پکڑ سکیں گے، لیکن جیسے ہی آپ کا وصال ہو جائے گا، جیسے ہی آپ پردے میں چلے جائیں گے، تو پھر اللہ کی رسی کون؟ بھائی سوال ہے کہ نہیں؟ پھر اللہ کی رسی کون؟ تو میرے آقا فرمائے سنو، میں جب تک ہوں میں اللہ کی رسی، اور میرے باپ علی المرتضیٰ اللہ کی رسی، امام حسن مجتبیٰ اللہ کی رسی، امام حسین مرتضیٰ اللہ کی رسی، امام زین العابدین اللہ کی رسی، امام باقر اللہ کی رسی، امام جعفر الصادق اللہ کی رسی، امام علی رضا اللہ کی رسی، امام تقی رضا اللہ کی رسی، امام نقی اللہ کی رسی، حضور غوث اعظم اللہ کی رسی۔ آج جن کا عرس ہو رہا ہے 814 نمبر، خواجہ غریب نواز اللہ کی رسی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اللہ کی رسی، حضور قبلہ طیب شاہ اللہ کی رسی، خواجہ عبد الرحمن چہربی اللہ کی رسی، سید احمد شاہ شیرکوٹی اللہ کی رسی، حضور سرکار کلا اللہ کی رسی، اعلیٰ حضرت شفیع میاں اللہ کی رسی، حضور شیخ اعظم اللہ کی رسی۔ سنو اللہ کی رسی کو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو اور پکڑنا چاہتے ہو تو حضور سندی و سیدی میرے پیر و مرشد حضور سید محمود اشرف کو پکڑ لو، یہ اللہ کی رسی ہے۔ اور سنو سنو سنو، قادریہ میں جب حضور قبلہ طاہر شاہ آ جائے، صابر شاہ آ جائے، ان کو پکڑ لو، یہ بھی اللہ کی رسی ہے، یہ بھی اللہ کی رسی ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا، ان کا دامن اگر مل گیا، ان کا دامن اگر آپ پکڑ لیے، اس لیے مرید کروائے جاتا ہے، ایسے ہی خالی نہیں کہ میں مرید ہوتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہا؟ یہ کوئی اور طریقت والے مرید کرواتے ہیں کہ میں مرید ہوتا ہوں، لیکن اصل طریقہ کیا ہے؟ دامن کو پکڑواؤ، رسی کو پکڑواؤ، ایک ہاتھ میں دامن مرشد، ایک ہاتھ میں مرشد کا دامن ہے کہ نہیں؟ بات کیجیے یار، ایک ہاتھ میں مرشد الحمدللہ رسی کو پکڑتے ہوتے ہیں اور توبہ کراتے ہیں، یہی اصل طریقہ ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہی آیا کہ جس نے محمود اشرف کا دامن پکڑا، جس نے طاہر شاہ کا دامن پکڑا، صابر شاہ کا دامن پکڑا، آپ تو پکڑ رہے ہیں صابر شاہ کا دامن، طاہر شاہ کا دامن، محمود اشرف کا دامن، لیکن خدا کی قسم یہی دامن دامن خدا ہے، یہی دامن دامن مولا کائنات ہے، یہی دامن دامن مصطفیٰ ہے، اور یہی دامن، بات کیجئے نا یار، یہی دامن دامن خدا ہے۔
اسی رسی کا ایک ٹن کا ذکر ہے، اسی رسی کا آج اہم کڑی کا ذکر ہے، جن کو لوگ کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب آپ مولا علی کا ذکر کرنے سے آپ شیعہ کا لقب دیتے ہیں؟ مولا علی کیا صرف شیعوں کا ہے؟ بات کیجئے۔ ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے مولا علی کا ذکر مت کرو، کیوں؟ سنی عالم ہے، سنی عالم ہے، کیوں؟ نے کہا کہ یہ شیعہ کا ذکر، مولا علی کا ذکر شیعہ کرتا ہے۔ اب ایمان سے بتائیے جو بات کہنے جا رہے ہیں، کیا مولا علی صرف شیعوں کا ہے؟ نہیں سمجھ رہے ابھی تک یار بات آپ لوگ؟ سمجھ رہے نا آپ؟ تو ذرا جواب دیجئے۔ جب آپ چپ چاپ رہے گا تو ہم تو یہی سمجھیں گے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ کیا مولا علی صرف شیعوں کا ہے؟ صرف شیعوں کا ہے؟ صرف سنیوں کا ہے؟ صرف وہابیوں کا ہے؟ دیوبندی کا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم جسے جسے ولایت چاہیے اسے مولا علی کی بارگاہ میں پہنچنا ہوگا، یعنی کہ جسے رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم چاہیے اسے باب العلم کی بارگاہ میں پہنچنا ہوگا۔ مولا علی کی بارگاہ کے بغیر نہ محمد عربی ملیں گے نہ خدا ملے گا، ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں ایک شخص آیا اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما دیے کہ انا مدینہ علم وعلی بابوہا۔ جب یہ حضور فرما دیے تو ایک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی مشکل کشا بابا آئے، ایک جون آنے کے بعد حضور مولا علی مشکل کشا دروازے میں تھے تو وہ داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، پھر آئے تو مولا علی کے زبان سے باساختہ نکل گیا، سنو تم حضور کے پاس ایک بار جاؤ لیکن میرے پاس 2 بار آنا ہوگا، میرے پاس 2 بار۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر گئی، میرے آقا نے علی کو بلایا، علی آؤ یہ شخص تمہارے خلاف بول رہا، کیا حضرت فرمایا حضور صلی اللہ، اب حضور اب دیکھیں جو بڑا ہوتا ہے اس کا بس تو 2-3 بار جانا پڑتا ہے، لیکن حضور مولا علی کیا فرمائے، یا رسول اللہ ابھی نے تو کہا تھا انا مدینہ علم وعلی، بات کیجئے یار، وعلی بابوہا کہ مدینہ کا علم، شہر کا علم میں ہوں اور علی ان کے دروازے ہے۔ تو کیا سمجھے جس طرح اس دروازے میں میں ایک بار اندر آیا اور یہاں بیٹھا بیان کرنے کے بعد پھر وہی دروازے سے جاؤں گا، ہے کہ نہیں؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ جو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرنے آئے گا زیارت تو وہ کرے گا ایک بار، لیکن مولا علی سے ملاقات 2 بار۔ کیوں؟ دروازے کا نام مولا علی ہے، اور سنو مولا علی کے بغیر تمہیں علم نہیں مل سکتا، مولا علی کے بغیر بات کیجئے تمہیں علم نہیں مل سکتا۔ تم عالم تو بن سکتے ہو، فاضل تو بن سکتے ہو، لیکن جو علم مولا علی کے صدقے میں ملا وہی علم والے غوث اعظم بن کے چمکا، غریب نواز بن کے چمکا، مخدوم اشرف بن کے چمکا، صابر کلیری بن کے چمکا، خواجہ عبدالرحمن چہربی بن کے چمکا، سید احمد شاہ شیرکوٹی بن کے چمکا، سرکار کلا بن کے چمکا، حضور شیخ اعظم بن کے چمکا، میرے پیر و مرشد قائد ملت بن کے چمکا، طاہر شاہ حضور بن کے چمکا۔ تو سنو جو ان کے صدقے میں چمکے وہ خود بھی چمک رہے ہیں اور دنیا کو بھی چمکا رہے ہیں۔ وہ خود بھی چمکے، صحیح ہے نہ غلط ہے؟ وہ خود بھی چمکے اور دنیا والوں کو بھی چمکا رہے۔ کیوں؟ یہ چمک تو انہی کا ہے اور یہ انہی کے اولاد ہے، اگر یہ نہیں چمکیں گے تو پھر کون چمکے گا؟ بات کیجئے یار، یہ نہیں چمکیں گے تو پھر کون چمکے گا؟ تو سنو اے قادریوں سن لو، اے چشتیوں سنو، اے اشرفیوں سنو، جب تمہارا مرشد کا چہرہ ایک نورانی ہے تو جس کے صدقے میں تمہارے مرشد بنے مولا علی کا چہرہ بھی کیسا ہوگا؟
اور ताहिशा हुजूर को देखो तो नजर हटता नहीं, मेरे पीर मुर्शिद हुजूर साहिब सज्जादा सैयद महमूद अशरफ अशफी जिलानी को देखो तो चेहरे नजर से हटता नहीं, है कि नहीं। और ये सवाल भी एक हदीस में है, हजरत सईद बिन खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुइला मन औलिया अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के वली कौन है? अल्लाह के वली कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया अल्लज़ीना रुऊ इज़ा ज़ुकिरल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल, सुनो जिसको देखो तो खुदा याद आ जावे। सुनिए भाई जरा से सुन लीजिए, छोड़िए सब कहीं नहीं। अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल, कि जिसको देखने से खुदा याद आ जाए, जिसको देखने से माबूद याद आ जाए, जिसको देखने से रहमान याद आ जाए, जिसको देखने से रहीम याद आ जाए, वही अल्लाह के वली है। ये कौन फरमा रहे हैं? मेरे आका फरमा रहे हैं। तो क्या समझ में आया? मौला अली को देखने से अल्लाह का याद आती है। इमाम हसन इमाम हुसैन को देखने से अल्लाह को याद आती है। गौसे आजम को देखने से, गरीब नवाज को देखने से, मखदूम अशरफ को देखने से, बात कीजिए कौन याद आता है? फिर फरमाया गया कि जिसे देखने से खुदा याद ना आवे उससे बचो, जिसको देखने से खुदा याद ना आवे उससे बचो। समझा सक रहे? इसलिए कि आपका ईमान अकीदा को बर्बाद कर देगा। मौला अली का जिक्र चल रहा जनाब, हम जो बात कर रहे थे, तो आलिम साहब ने कहे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़े मुफ्ती मुहद्दिस थे, क्या कह रहे कि मौला अली का जिक्र शियों करो, इसलिए हम नहीं करते। हालांकि असल मसला ये है, अगर आप बोलेंगे तो असल जरा सा मसला सुन लीजिए। हर तरीक़त में ये तीन ही नारा है, आप सुन लीजिए जरा सा तवज्जो से। असल कितना नारा? एक नारा, नारे तकबीर किसने लगाया था? अब इसको बोल के फिर मौला अली का बात सुन लीजिए। नारे तकबीर सबसे पहले लगाने वाले कौन? फिर नारे रिसालत लगाने वाले कौन? फिर नारे हैदरी लगाने वाले कौन? ये तीन बात बता के फिर हम मौला अली के बारगाह में आते हैं। ये भी जानना जरूरी है कि नहीं? उसके बाद फिर अब जो नारा लगाना लगाइए, नारे गौसिया लगाइए, नारे चिश्तिया लगाइए, नारे शरफिया लगाइए, लेकिन ये तीन नारा सबसे अहम नारा है। बात कीजिए, सही है ना गलत है? तो अब सवाल ये है कि नारे तकबीर कहा किसने? हदीस सैयर में आया। नहीं बाबू तुम चुप होना। हदीस सैयर में आया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया, और जाहिर बात है जब दुनिया में आए तो तन्हा थे। अब तन्हा एक इंसान को कितना देर तक अच्छा लगता है वो आप भी समझ सकते हैं। हम लोग आदम की औलाद है। कुछ जब परेशानी लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, उनके जबान से बासाख्ता निकला नारे तकबीर। जब ये आवाज निकली तो तमाम दरख्तों से अल्लाह अकबर की आवाज आ रही थी, तमाम दरिया की मछली अल्लाह अकबर कह रही थी, तमाम दरख्त की शाखें, पत्ते, फल, फ्रूट सब अल्लाह अकबर कह रहे थे। तो अब क्या समझ में आया? नारे तकबीर किसकी सुन्नत? बात कीजिए भाई, बात कीजिए। नारे तकबीर किसकी सुन्नत? क्लियर? अब नारे रिसालत किसने कहा? बता रहे, सुनिए ना तवज्जो से जरा सा। नारे तकबीर तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया। नारे रिसालत किसने कहा? जब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ईमान ले आए और छुप छुप कर नमाज पढ़ा जाता था, तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला फरमाने के, या रसूल अल्लाह हम खुलेआम नमाज पढ़ेंगे। इसलिए उमर रदी अल्लाह ताला ईमान ले आए। और जब ईमान ले आए तो अब सिर्फ नारे तकबीर नहीं होगी, जहां जहां नारे तकबीर होगा उमर फरमाने लगे नारे रिसालत। क्या फरमाने लगे? नारे रिसालत। तो नारे तकबीर कहना हजरत आदम की सुन्नत और नारे रिसालत कहना उमर की। ओके, अब आइए लास्ट कि नारा हैदरी लगाया किसने, ये जानने की जरूरत है जनाब। उसके बाद फिर लगाइए नारे गौसिया।
اب نعرہ حیدری سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تلوار تھا. سنیے گا بھائی ذرا توجہ فرمائیے. ایک تلوار تھا حضور کے پاس, اور یہ وہی جنگ ہے جنگ احد جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندہ مبارک شہید ہو گیا تھا. سیکنڈ جنگ, دوسری جنگ. اور اس کیا ہوا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین حضور کو گھیر لیے تھے چاروں طرف سے, اور دل میں یہی سوچ رہے تھے کہ آج محمد کو قتل کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک. حضور بیچ تنہا, چاروں طرف سے کفار و مشرکین حضور کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں. سنیے گا ذرا سا, تیزی سے بڑھ رہے ہیں. تیزی سے بڑھتے بڑھتے تلوار تو حضور کے پاس موجود ہے, اور میرے آقا اگر چاہتے تو تلوار کو چلاتے تو گاجر مولی کی طرح کٹ جاتا کافر مشرک. لیکن اتہاس گواہ ہے میرے آقا نے تلوار کو اس طرح پکڑے رکھا لیکن چلایا نہیں. آپ اور ہم ہوتے تو چلا دیں. ارے بھائی آپ ہم کو تب اگر وار کیجئے گا تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے کیا؟ اتنا بیوقوف آئے ہیں, چھوڑیں گے آپ کو؟ لیکن حضور پر چاروں طرف سے حملہ ہونے والا, حضور دیکھ رہے ہیں. تو سنو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت علی, این علی, میرے بھائی اخی علی کہاں ہو؟ تو علی کو پکارنے والے, علی کو پکارنے والے نعرہ حیدری کہاں ہو یہ کہنا تھا کہ میرے مولا علی مشکل کچھ ہے, وہیں پہ حاضر ہو گئے فوراً. اور حاضر ہونے کے بعد میرے آقا کے دست مبارک پر ایک تلوار تھی, وہ مولا علی کو دیتے ہیں. علی لو. جب مولا علی تلوار کو لیتے ہیں, شیر خدا کا شیر, لا فتح الا ذوالفقار علی حیدر. حیدر جب تلوار کو چلا رہے ہیں تو چاروں طرف سے کفار و مشرکین گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں. اب ایک بھدر مچا کہ تمام کافر و مشرک الٹی طرف دوڑ. بیچ میں آقا ہے, سنیے گا. اب ایک سوال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, سنیے, بڑا قیمتی بات بول رہے بھائی پلیز سنیے. میرے آقا, یا میرے آقا, جب تلوار آپ کے پاس موجود تھا تو آپ نے تلوار کیوں نہیں چلائی؟ کیا کوئی بنا تھا؟ شریعت کا کوئی مسئلہ تھا؟ نہیں, یا تلوار چلا سکتے تھے؟ بولیے غلط ہے نا صحیح ہے؟ ماشاءاللہ. اب تلوار چلا سکتے تھے, کفار مشرکین کا گردن کو کاٹ سکتے تھے, لیکن آپ نے تلوار کیوں نہیں چلائی؟ یہ سوال تو بنتا ہے. تلوار چلا سکتے تھے, بیچ میں تنہا تھے. مولا علی کو آواز دی تو مولا علی آئے, لیکن بیچ میں جو تنہا تھے. بات کیجئے بھائی ذرا سا, صحیح ہے نا غلط ہے؟ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم, توجہ توجہ, بیٹھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچم بیچ تلوار چلا سکتے تھے, لیکن آقا سے سوال ہوا, میرے آقا آپ تلوار چلا سکتے تھے, کافر و مشرک کو آپ گردن کاٹ سکتے تھے, لیکن آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں سنو, میرے آقا فرماتے ہیں سنو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. تو جو رحمت ہو سکتا ہے وہ انسان کو قتل کیسے کر سکتا ہے؟ کل ایسا نہ ہو کہ حدیث میں کوئی کافر مشرک یا کوئی کرسچن یا کوئی یہودی کہہ دے کہ تمہارے نبی قاتل تھے. نعوذ باللہ من ذالک. سنیے بات کو, اس لیے میں کسی کو کچھ نہیں کروں گا, جو کرے گا علی کرے گا.
अली करेगा। अब क्या हुआ, अली जो मुर्तजा तलवार को लेते हैं, जुल्फिकार अली मुर्तजा मौला अली मुश्किल कुशा एक चक्कर मारते हैं तलवार लेकर। हदीस में है जब मौला अली तलवार लिया करते थे तो 3 गज लंबा हो जाता था तलवार। अरे इतना जबरदस्त ताकत, हल्का सा लगने से समझ लीजिए गर्दन उड़ जाता था। वो खुदा का शेर है। अरे एक जंगली शेर जब इंसान को चीड़ फाड़ जाता है तो खुदा का शेर में कितना ताकत होगा, है कि नहीं। खुदा का शेर तलवार लेकर एक चक्कर लगाता है बीच में मुस्तफा, सुनिए बीच में मुस्तफा एक चक्कर, और काफिर मुश्रिक दौड़ भगदड़ मच जाती है। मौला अली आगे भागो, अब नहीं तुम सक पाओगे। मौला अली एक चक्कर फिर लगाते हैं, अब सब पीछे की तरफ दौड़, फिर चक्कर लगाते हैं। काफिर मुश्रिक तो गाजर की तरह कटा और पीछे भागना शुरू हो गया, एक भगदड़ मचा, लेकिन आका बीच में है और मौला अली चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। अब एक सवाल, मेरे मौला अली आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप पर मेरे अहलो अयाल कुर्बान, मेरी अहलिया मेरे बच्चों बच्ची कुर्बान आप पर। मौला अली एक चक्कर ही में तो काफिर ढेर हो गया, तो फिर चक्कर पे चक्कर क्यों लगा रहे हैं, नहीं समझे। एक चक्कर ही तो खत्म, फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, फिर चौथा चक्कर क्यों। तो मौला अली फरमाते हैं सुनो सुनो, अली ने काबे का तवाफ तो बहुत बार किया, अली ने काबे का तवाफ तो बहुत बार किया, लेकिन आज मौका अच्छा है, आज मौका अच्छा है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवाफ कर रहा है। अली हमेशा काबे का तवाफ कर रहा था, लेकिन आज काबे का काबा का तवाफ कर रहा था, काबा का तवाफ कर रहा है, काबे का काबा का तवाफ कर रहा है। तो क्या समझे जनाबे वाला, मौला अली मुश्किल कुशा। समझ में आ गया कितना। देखिए बात इधर उधर से बहुत निकल जाता है, इसीलिए कि मखदूम पाक का कुत्ता अल्हम्दुलिल्लाह सुबह फजर तक बयान कर पाएंगे मौला अली का शान, लेकिन इतना वक्त भी नहीं है। सुन लीजिए अब क्या हुआ, मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या नारे कितना, नारे तकबीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, नारे रिसालत हजरत उमर रज़ी अल्लाह, नारे हैदरी, अब समझ में आ गया। उसके बाद जितना नारा है, नारे गौसिया, नारे चिश्तिया, नारे अशरफिया लगाई है, लेकिन ये 3 नारा का बाद लगाई है। इसमें आप सब एक मत है कि नहीं, सही है ना गलत है। तो मैं गुजारिश करूंगा, मैं जानता हूँ मेरे बगल में बहुत बड़ा मदरसा इदारा है, मैंने सुना है बारहा, नारे तकबीर सुनता हूँ, नारे रिसालत सुनता हूँ, लेकिन नारे हैदरी नहीं सुनता हूँ। क्या नारे हैदरी शियों का नारा है? हमने सवाल किया तो जवाब दे रहे कि शिया नारे हैदरी बोलता है, इसलिए हम लोग नहीं बोलते। तो आप सुनिए, मैंने सवाल किया कि हजरत सुनिए, मौला अली शियों का नहीं है। मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौलाहु, ये सिर्फ शियों के बारे में नहीं बल्कि तमाम कायनात के इंसान के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया। इसमें है कि नहीं, इसमें काफिर भी है, मुशरिक भी है। अब वो ईमान नाले ये अलग मसला है, लेकिन फरमाया तो सबके लिए। तो मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र अगर शिया कर दे तो आप नहीं करेंगे, तो आपको फिर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। क्या? इसलिए कि मौला जो शिया जो काम करता है, बात तो साबित हो गया, शिया जो काम करता है आप वो काम नहीं करेंगे। तो शिया दाढ़ी रखता है, आप मत रखिए। शिया कमीज पहनता है, आप नंगा घूमिए। बात कीजिए ना यार, सही है ना गलत है? शिया खाना खाता है, आप मत खाइए। शिया शादी ब्याह करता है, अल्हम्दुलिल्लाह औलाद भी नस्ल दर नस्ल चल रही। तो आप सबको छोड़िए, सिर्फ एक काम में शियत मत दिखाइए कि अली का जिक्र करने वाला शिया, ये मत दिखाइए, बल्कि ये देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को क्या मकाम अता फरमाया, अली का मकाम को कितना बुलंद कर दिया। तो जिसे मेरे मुस्तफा ने बुलंद कर दिया, उसे आप जैसा कटमुल्ला छोटा नहीं कर सकते। अब लगाइए नारे गौसिया, नारे चिश्तिया। नहीं बहुत जगह नहीं होता है, हम लोग यही तो चलता।
تو یہ انشاءاللہ آپ لوگ ذہن میں رکھیے، کہیں بھی ہو، ہم لوگ اشرفی سلسلہ سے مرید ہیں، کچوچا شریف سے، وہاں پر الحمدللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس کے بعد نعرہ حیدری، اس کے بعد پھر دوسرا کوئی نعرہ آپ لگائی، آپ جس سے محبت کرتے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نعرہ تکبیر تو آپ بول لیتے ہیں، نعرہ رسالت تو بول لیتے ہیں، نعرہ حیدری میں اتنا آپ کو درد کیوں، اتنا پریشان کیوں؟ کیا دل میں بغض علی ہے؟ بات کیجئے نا یار، دل میں اگر بغض علی ہے تو سوچ لیجئے آپ کا خاتمہ ایمان پر کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حدیث بھی ہے، یہ حدیث شریف ہے، آپ سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے ذرا سے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی چھوٹے عمر میں ہیں، اور حضور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر شکم میں ہے۔ مادر شکم سمجھتے ہیں، یعنی امی جان کا پیٹ میں ہے، ان کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ کیا نام ہے؟ فاطمہ بنت اسد۔ کن کا نام؟ مولا علی کا امی کا نام، اور ابو جان کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو طالب۔ اس میں بہت سارا مسئلہ ہے، کچھ مسلک کے انسان کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ کافر مشرک ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ایمان ہے۔ اس میں بہت سارا مسئلہ ہے، اس میں ہم کو نہیں جانا ہے، ہم کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ مولا علی کے ابو ہیں، ان کو عزت دینا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ بات کیجئے یار، عزت۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مولا علی حضرت ابو طالب کو اچھی لقب سے پکارا جائے، ان کے کوئی کافر مشرک نہ پکارا جائے، بلکہ اچھی ہی اس لیے کہ مولا علی کے والد گرامی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت ابو طالب۔ ٹھیک ہے، آپ سنیے کیا ہوا۔ حضرت ابو طالب فاطمہ بنت اسد جب حضور مولا علی جب مادر شکم میں تو ان کو ہم لوگ بولتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ یہ کس لیے بولتے ہیں؟ مولا علی کو کرم اللہ تعالی وجہہ بولتے ہیں کہ نہیں؟ ایک علی المرتضیٰ بھی بولتے ہیں، تو یہ بھی جائز، اور مولا علی مشکل کشا کو علیہ السلام بھی بولنا جائز، علیہ الصلاۃ والسلام بولنا بھی۔ بات کیجئے یار، آج آپ کو پورا کھول کے بیان کریں گے، آج پورا کھول کے ایک دم آپ کو دکھا دیں گے کہ مولا علی سے محبت کس لیے کیسے کرنا چاہیے۔ خاتون جنت کو رضی اللہ تعالی عنہ بھی بول سکتے ہیں، اور علیہ السلام بھی بول سکتے ہیں، اور امام حسن کو بات کیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بول سکتے ہیں۔ آپ کو مسئلہ بتا رہے ہیں ہم، کچھ آدمی کھڑا ہو گیا علیہ السلام آپ نہیں کہہ سکتے، علیہ السلام صرف نبی کو کہا جاتا ہے۔ ارے بیوقوف، پہلے یہ تو سمجھ لے کہ علیہ السلام کا مطلب کیا، نہیں سمجھے بات کو؟ علیہ السلام کا مطلب کیا پہلے تو سمجھیے۔ علیہ السلام کا مطلب آپ پر سلام، آپ پر سلام ہو، سمجھا سک رہے بات کو؟ تو مولا علی مشکل کشا کو اگر آپ سلام نہیں دیں گے تو پھر کس کو دیں گے؟ خاتون جنت جو جنتی عورتوں کے سردار ہے، اس کو سلام نہیں دیں گے تو کس کو دیں گے؟ امام حسن جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، اس کو علیہ السلام نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے بھیا؟ یہ کٹ ملا جاہل ملا کو، سمجھا سک رہے بات کو؟ آج بولے نا پورا کھول کے بیان کرنا۔ تو اب کیا ہوا کہ حضرت ابو طالب جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آتے ہیں تو چچی جو ہے فاطمہ بنت اسد اور پیٹ میں مولا علی حاملہ تھی، جب بھی آتے ہیں امی جان جو ہے فاطمہ بنت اسد، حضور جیسے ہی تشریف فرما ہوئے گھر میں تو فاطمہ بنت اسد یہ خود بخود خود کھڑی ہو جاتی ہے۔ سنیے گا، بڑا زبردست، خود بخود کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب ایک بات بتائیے، عمر میں درجے میں تو میرے آقا سب سے بڑے، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو مصطفیٰ ہی ہے، لیکن کیونکہ ان کے بھتیجے ہیں تو ایک دن کیا ہوا، اچانک سے وہ جناب جو حضرت ابو طالب بھی تھے، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ جیسے ہی بھتیجا محمد داخل ہوتے ہیں اسی میری بیوی کھڑی ہو جاتی، کیونکہ بیوی تو چچی ہے اور بھتیجا ہے، کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ بیگم، میں نے خیال کیا، میں نے دیکھا جب بھی میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ سنیے۔ تو امی جان فرماتی ہیں، اے میرے سرتاج، میں خود سے نہیں کھڑی ہوتی ہے، میں خود بخود کھڑی نہیں ہوتی، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے ایسا حرارت کرتا ہے کہ میں کھڑی ہو جاتی ہوں۔
کہ میں کھڑی ہو جاتی ہوں۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت ابو طالب فرمائے ٹھیک ہے، یہ اس کے بعد اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے اگر آئے تو میں تمہیں اٹھنے نہیں دوں گا۔ سنیے ایک بات بتائیے، جب عورت حاملہ ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے تو بڑا کمزور ہوتی ہے کہ بات کیجئے یار، کمزور ہوتی، بہت کمزور ہوتی ہے، طاقت ختم ہو جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں درد پریشانی ہے کہ نہیں، کمزور ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ لیکن علی المرتضیٰ شکم مبارک، پھر کیا ہوا سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور حضرت ابو طالب کی نظر پڑتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ وہ ایک سیٹ پر یعنی کہ ایک چیئر میں بیٹھی ہوئی تھی، کون؟ امی جان بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت ابو طالب جاتے ہیں اور کاندھے پہ ہاتھ لگاتے ہیں، جوڑ لگاتے ہیں کہ آج میں اٹھنے نہیں دوں گا، آج میں اٹھنے نہیں دوں گا، جوڑ لگاتے ہیں۔ سنیے بات سنیے، جوڑ لگاتے ہیں، کیا ہوا؟ جوڑ لگاتے ہیں۔ اور مولا علی مشکل کشا مادر شکم میں جوڑ لگا رہا ہے، خدا کا شیر جوڑ لگا رہا ہے۔ اب ایک بات بتائیے، باپ کیونکہ بڑا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، معصوم چھوٹا سا بچہ جو ابھی دنیا میں آیا اس کا کیا طاقت ہے؟ بات کیجئے نا یار، کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے؟ جدھر سلا دو ادھر ہی سویا ہوا رہتا ہے، وہ خود ہل بھی نہیں سکتا ہے اتنا۔ لیکن مولا علی مشکل کشا مادر شکم میں ہے اور میرے آقا تشریف فرما رہے ہیں۔ فاطمہ بنت حضرت امی جان بیٹھی ہوئی ہے اور حضرت ابو طالب قوت لگائے ہوئے ہیں، اس بار میں اٹھنے نہیں دوں گا، محمد عربی آ رہے ہیں، دیکھتا ہوں تم کیسی اٹھتی ہو، دیکھتا ہوں تم کس طرح اٹھتی ہو، آج میں تمہیں اٹھنے نہیں دوں گا۔ فاطمہ بنت اسد بیٹھی ہوئی ہے اور حضرت ابو طالب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ رہے ہیں، قریب جیسے ہی دروازے میں داخل ہوتے ہیں، ادھر سے حضرت ابو طالب جوڑ لگا رہے ہیں، میں اٹھنے نہیں دوں گا، میں اٹھنے نہیں دوں گا، اور اندر سے خدا کا شیر جوڑ لگا رہا ہے، خدا کا شیر حیدر کراب ذوالفقار علی ہے، حیدر علیہ السلام زور لگا رہا ہے، اس پر سے میں اٹھنے نہیں دوں گا، میں اٹھنے نہیں دوں گا، جوڑ لگا رہے ہیں، اندر سے خدا کا شیر جوڑ لگا رہا ہے اور میرے آقا دروازہ میں تشریف ہو گئے ہیں۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے، ایک وقت حضرت ابو طالب جوڑ لگا رہے ہیں، بابا زور لگا رہا ہے، اندر سے بیٹا مولا علی زور لگا رہا ہے، اندر سے مولا علی زور لگا رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ امی جان کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی کہ حضرت ابو طالب مولا علی کے سامنے نڈر ہو جاتے ہیں۔ ارے جب بچپنا میں یہ طاقت تو جب جوان ہوں گے تو کیوں نہ خدا کے سر کہا جائے، بچپن ہی میں اتنا طاقت۔ اب کیا ہوا سن لیجیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف جاتے ہیں اور اندر مولا علی مشکل کشا چہرے کو دائیں طرف کر لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف جاتے ہیں، مولا علی بائیں طرف چہرے کر لیتے ہیں، حضور سامنے کی طرف جاتے ہیں، مولا علی سامنے کی طرف چہرے کر لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہر انسان سنیے، ہر انسان جب دنیا میں آتا ہے تب ہی کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں؟ ہر انسان حضور کو دیکھنے کے بعد حضور سے عشق کر رہا تھا، لیکن خدا کی قسم مولا علی اس ہستی کا نام ہے جب دنیا میں بھی نہیں آئے اور مادر شکم میں ہے، اسی وقت عشق مصطفیٰ دیکھو، جہاں جہاں حضور چلتے مولا علی چہرے کو وہی تک لیتے، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کے چہرے کو اللہ بلند فرمائے، آپ کے چہرے کو چمکائے، وجہہ الکریم۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ایک مسئلہ ہے، اور ایک مسئلہ کیا ہے، اور ایک سسٹم کیا ہے کہ مولا علی کو علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کس لیے بولا جائے، ایک تو سمجھ میں آ گیا۔ اب سنیے دوسرا نمبر، اصل میں جلالی میں آنے سے اندر سے دیکھیں پسینہ نکلتا ہے،
इतना दिन कोई पसीना नहीं निकला, लेकिन आज जब मौला का जिक्र कर रहे हैं तो समझ लीजिए पूरा ब्लड सर्कुलेशन सही हो गया। सुभान अल्लाह बोलिए। अब क्या हुआ, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा फातिमा बिनती असद, आप जानते हैं जब हामिला थी तवाफ़ कर रही थी काबा को। आप जब जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में उम्रा करने का सादत अता फरमाई। वो दरवाज़ा देखिए, वो दरवाज़ा देख रहे हैं, यही दरवाज़ा से फातिमा बिनती असद चक्कर लगा रही थी, तवाफ़ कर रही थी, और पेट में शिकम में पेट में दर्द उठा। वो समझ गई कि आप जो है विलादत होने वाली है बच्चे की। अब वो जब कहाँ करे, इसीलिए कि पाक साफ जगह है, जैसे ही काबे की तरफ देखती है कि खुद ब खुद दरवाज़ा खुल जाता है। वो दरवाज़ा अभी तक है। आप जाएंगे उम्रा करने तो आप तो तवाफ़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ आशिक तो इस आशना में जाते हैं, अरे तवाफ़ तो खुदा का कर रहे हैं और घर अली का देख रहे हैं। तवाफ़ खुदा की और घर मौला कायनात की है कि नहीं, इसलिए कि मौला अली उसके अंदर पैदा हुए थे। मौला अली के अंदर। अब क्या हुआ, तवाफ कर रही थी, करते करते अचानक से जब शिकम, जब पेट में दर्द, शिकम जब बढ़ जाती है, समझ जाती है कि अब जो है बच्ची की विलादत होने वाली है। दरवाज़ा चाक हो जाता है, शक हो जाता है, दरवाजे में दाखिल होती है और वहीं पे मौला अली मुश्किल कुशा तशरीफ फरमा होती। सुन लीजिए बात। अब एक बात बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा जगह कौन सा है? सबसे मकाम अफजलियत जगह, आप सुनिए, छोटा ये सुनिए, मस्जिद अक्सा जो है, वहाँ एक रकात नमाज पढ़ेंगे तो 25,000 रकात का सवाब। मस्जिद अक्सा जो फिलिस्तीन में, जो यहूदी लेने के लिए बड़ा कोशिश कर रहा है, मस्जिद अक्सा, वहाँ पे एक वक्त का नमाज पढ़ेंगे तो 25,000 वक्त। आप समझ पा रहे भैया? और मस्जिद नबवी में एक रकात नमाज पढ़े तो 50,000। कितना? 50,000। एक वक्त का पढ़ेंगे तो 50,000 वक्त का सवाब। तो मस्जिद अक्सा में 25, मस्जिद नबवी में 50, और मक्कतुल मुकर्रमा में एक रकात पढ़ने से 1 लाख सवाब अता फरमाएगा अल्लाह। क्यों? इसलिए कि वो मक्कतुल मुकर्रमा है, खुदा का घर है कि नहीं? अब क्या हुआ, मौला अली मुश्किल कुशा, आप बताइए उस जगह से कोई पाक साफ जगह कायनात में है? भाई जरा बात कीजिए आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। मक्का से जहाँ तवाफ करते हैं, और वो मक्का काबा किबला, उससे ज्यादा कीमती कोई चीज है? आप कहीं भी होइए, किसी सिमत भी होइए, आपको नमाज किबला की तरफ रुक करके ही पढ़ना है कि नहीं? बात कीजिए ना यार, समझ नहीं पा रहे? तो ये किबला क्या है? ये किबला मौला अली की विलादत की जगह है। उर्दू बोलते बोलते बंगला बोलते रहे, फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगा। अभी जरा जलाली में है तो जरा उर्दू ही बोलेंगे। आप लोग समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं ना? माशाल्लाह, बस समझ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या हुआ, मौला अली दुनिया में तशरीफ तो फरमा हो गए। अब्बू जान फरमाते हैं बच्चा बहुत खूबसूरत, मौला अली दुनिया में तशरीफ फरमा, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त खूबसूरत। लेकिन क्या हो रहा है जानते हैं? एक घंटा गुजरा, मौला अली ने आंख नहीं खोला। 2 घंटा गुजरा, मौला अली आंख नहीं खोल रहे हैं। 3 घंटा गुजरा, मौला अली आंख नहीं खोलते। 12 घंटा गुजरा, 1 दिन गुजरा, मौला अली ने आंख नहीं खोली। अब क्या हुआ, वहाँ पे एक हल्ला मच गया, एक शोरगुल मच गया। क्या? शायद नाबीना बच्चा पैदा, नाबीना माने जो नहीं देख सकता, अंधा बच्चा पैदा हुआ। और हजरत अबू तालिब रो रहे हैं,
پریشان تمام حکیم مانے ڈاکٹرز کو لا کے دکھایا گیا، کوئی بھی کچھ بتا نہیں سک رہا، وہ سب بول رہا کہ شاید، لیکن ہے خوبصورت بچہ، بڑا خوبصورت بچہ۔ سنیے، ابھی آنکھ ہی نہیں کھولا، اور جب بچہ دنیا میں ہوتا ہے تو کیا کرتا؟ روتا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں رونا ضروری، اگر نہیں روگا تو وہ نارمل بچہ نہیں ہوتا، لیکن ابھی تک مولا علی رو نہیں رہے، آنکھ نہیں کھول رہے، رو نہیں رہے۔ پھر تیسرا نمبر، ابھی تک بھی دودھ کا ایک قطرہ بھی مولا علی نے ابھی تک زبان مقدس میں نہیں لیا۔ سنیے، توجہ سے سماعت فرمائیے، بڑا زبردست قیمتی، سب کوئی کتاب میں آپ لوگ کو نہیں ملنے والا جناب، یہ سب اللہ کے ولی سے غلام ولی تک پہنچے۔ اب کیا ہوا؟ ایک دن گزرا، پریشان امی جان الگ رو رہی ہے کہ بیٹا تو بڑا خوبصورت ہے، بچہ تو بڑا پیارا ہے، نورانی ہے، لیکن شاید نابینا بچہ پیدا ہو گیا، پریشان ہو رہی ہے۔ ذرا سا آپ بھی سوچئے، آپ لوگ بھی یہاں پہ کتنے باپ ہوں گے، اگر آپ کے ساتھ ایک بچہ پیدا ہو اور بچہ اگر آنکھ نہ کھولے، دودھ نہ پیے، تو آپ کا دل تڑپ جائے گا، ارے بھائی اتنا سال بعد ایک بچہ پیدا ہوا، بچہ آنکھ نہیں کھولتا، آپ کتنے غمگین ہوں گے، کتنے روئیں گے، پریشان ہوں گے۔ بات کیجیے ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو طالب نے بھی پریشان ہوا تھا، اس لیے کہ وہ بھی تو بابا تھا، وہ بھی تو باپ تھا، پریشان ہو رہے تھے کہ بچہ آنکھ کیوں نہیں کھلتا، میرا بچہ آنکھ کیوں نہیں کھلتا، میرا بیٹا آنکھ کیوں نہیں کھلتا۔ اس زمانے میں جو سب سے بڑے طبیب تھے، ڈاکٹر سے لایا گیا، لیکن کسی نے بھی علاج نہیں کر سکا۔ آپ سنیے، ایک دن، 2 دن، 3 دن تک مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، وہ صحیح کھڑے۔ اب آقا تک خبر پہنچتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملتی ہے کہ بھائی ہوا ہے، چچا زاد بھائی ہوا ہے، جس کا نام علی چچا زاد بھائی ہوا ہے، لیکن انہوں نے اور ایک خبر سنی کہ 3 دن ہو گیا لیکن ابھی تک آنکھ نہیں کھلی۔ سنیے گا ذرا سے، ہم پورا آپ کو سسٹم بتا رہے ہیں، نقشہ بتا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی دوڑ لگاتے ہیں اور آتے ہیں۔ آنے کے بعد سنیے گا ذرا، امی لی ہوئی ہے لیکن بچہ چپ ہے، بچہ سانس تو لے رہا ہے، بچہ چپ ہے، آنکھ نہیں کھولتا، نہ روتا، نہ کچھ نہیں، بچہ عجب۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید بچہ اندھا بچہ آنکھ نہیں کھولے گا، لیکن آقا کریم قریب آ رہے ہیں۔ جیسے جیسے آقا کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے قریب آ رہے ہیں، مولا علی کے قریب آ رہے ہیں، قریب آتے 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 اتنا قریب آ گئے کہ اب مولا علی میرے مصطفیٰ۔ پھر کیا ہوا؟ امی جان سے فرماتی ہے، چچی جان میرا بھائی ہوا ہے، لائیے مجھے گود میں دے دیجیے، لائیے مجھے گود میں دے دیجئے۔ سنیے توجہ، پھر اب جب گودی میں لیتے ہیں بچہ کو تو کیسے ایسے تو لیتے ہیں نا چھوٹا بچہ کو، ہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو اس طرح لیتے ہیں، مولا علی کو کس طرح؟ اس طرح لینے کے بعد قریب جاتے ہیں اور اپنا لعاب دہن یعنی زبان مبارک کو لعاب دہن مولا علی مشکل کشا کے زبان مبارک پہ لگاتے ہیں اور مولا علی حضور کے زبان کو چوسنا شروع کرتے ہیں، زبان کو چوستے ہیں اور آنکھ کھل جاتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے۔ سنیے بات کو، بات سمجھیے گا، طریقت والا بات، بڑا پوائنٹ والا بات۔ آنکھ کھل جاتی ہے اور آنکھ جب کھلتا ہے تو چہرے والدہا کو دیکھ رہے تھے۔ ہو گیا بات، ہو گیا۔ اب عالم خیال نے کسی عاشق نے پوچھا، عابد نے پوچھا، اے علی آپ جب پیدا ہوئے تھے اس وقت آپ آنکھ کھول سکتے تھے؟ آنکھ کھول سکتے تھے؟ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹہ گزرا، 3 گھنٹہ گزرا، 1 دن گزرا، آپ آنکھ کھول سکتے تھے بھائی، آپ نے کیوں نہیں کھولی؟ کیوں نہیں کھولی آنکھ؟ کھول سکتے تھے کہ نہیں؟ کھول سکتے تھے کہ نہیں؟ اسی لیے کہ 3 دن تک آنکھ نہیں کھولے نہ کچھ پیے، اسی لیے بچوں کو تو دودھ پینا تھا۔ تو مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، سنو میں علی ہوں، میں علی ہوں،
میں اگر اس دن اس وقت آنکھ کھولتا تو سب سے پہلے اپنے باپ کو دیکھتا یا اپنی ماں کو دیکھتا یا نرس کو دیکھتا یا چچا کو دیکھتا یا چچائی کو دیکھتا یا خونی رشتہ دار کو دیکھتا، لیکن علی کے عشق کو یہ گوارا نہیں ہے کہ علی اپنی آنکھ کھولے تو بابا کو دیکھے، ماں کو دیکھے، خالہ چاچو کو دیکھے۔ علی کو یہ گوارا نہیں ہے، علی جب بھی آنکھ کھولے گا تو چہرہ مصطفیٰ دیکھے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، چہرہ مصطفیٰ دیکھے گا۔ اس سے بڑا عاشق کون ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کیجئے یار، ابھی دنیا میں آئے اور عشق کا یہ نتیجہ، عشق کا یہ مقام، 3 دن تک چھوٹا سا بچہ آدھا گھنٹہ بعد بچہ کو دودھ پلانا پڑتا ہے۔ بات کیجئے یار، لیکن 3 دن تک مولا علی آنکھ نہیں کھول رہے۔ خدا مستحسن، ٹھیک ہے نا غلط ہے؟ اب اور ایک بات سنیے، یہ تو ہو گیا، پھر اگر 3 دن پہلے آنکھ کھول دیتے تو حضور کو نہیں دیکھ سکتے، تو حضور کو دیکھنے کے لیے آنکھ کو بند کرنا۔ تو آپ نے آنکھ کھولے کیوں؟ اس لیے آنکھ کھولے کہ اب اگر آنکھ نہیں کھولوں گا، سنیے، پہلے تو میرا عشق نے یہ گوارا نہیں کیا کہ حضور کے بغیر میں کسی کو دیکھوں۔ دنیا میں جاؤں تو سب سے پہلے چہرہ والضحیٰ کو دیکھو، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھو۔ علی کو یہ گوارا نہیں، تو اب آنکھ کیوں کھولے آپ؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گود مبارک میں آنے کے بعد آنکھ کیوں کھولے؟ تو اب سنیے، علی علیہ السلام فرماتے ہیں اب بھی اگر میں آنکھ نہ کھولوں تو یہ بے ادبی ہو جائے گی، اور علی مصطفیٰ سے، مصطفیٰ کے لیے اپنے گردن تو کٹا سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ آنکھ کھول دیے مولا علی مشکل کشا نے۔ اب کیا ہوا؟ لعاب دہن، تو علی مرتضیٰ آپ آنکھ نہیں کھولتے، چلو کچھ پی تو سکتے تھے، آنکھ نہیں کھولے، آپ کچھ پی تو سکتے تھے، امی جان کا دودھ پی سکتے تھے، خالہ جان کا دودھ پی سکتے تھے، یا اور بھی وہاں پہ دیگر خواتین تھی، خاندان کے لوگ، خونی رشتہ دار تھے، آپ تو دودھ پی سکتے تھے۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر امی جان کا دودھ نہ ہو تو خالہ دودھ پلائے گی، اس کا بھی نہ ہو تو پھوپھو پلائے گی، میں نے کسی نہ کسی کا تو الحمدللہ ہو ہی گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ نے کسی کا دودھ نہیں پیا، نہیں سمجھے بات کو؟ تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں سنو، اگر میں آنکھ کھولتا تو دیکھتا چہرے مصطفیٰ، اگر آنکھ دودھ پیتا تو میری امی جان کا پیتا یا خالہ یا خونی رشتہ دار، تو علی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ علی کے پیٹ میں جو لقمہ سب سے پہلے جائے وہ ماں کا دودھ ہو یا پھوپھو کا ہو یا خالہ کا ہو، علی کو یہ گوارا نہیں ہے۔ علی کے پیٹ میں جو سب سے پہلے غذا جائے گا وہ مصطفیٰ کا لعاب دہن ہوگا، مصطفیٰ کا لعاب دہن۔ تو علی کو یہی گوارا ہے کہ اس کے پیٹ میں جو سب سے پہلے غذا جائے وہ مولا علی مشکل کشا، لعاب دہن مصطفیٰ۔ اس لیے میرے آقا کو، مولا علی مشکل کشا کو باب العلم اس لیے قرار دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زبان سے چسا کے باب العلم، زبان سے لعاب دہن عطا فرما کر باب العلم عطا فرما دیا۔ تو اب سنو، اے اپنے آپ کو پیر کہنے والوں، اے اپنے آپ کو مشائخ کہنے والوں، اے اپنے آپ کا ڈنکا پٹانے والوں، جب تک تم علی کے در کے کتے نہ بن جاؤ تمہیں ولایت نہیں مل سکتی۔
علی کے ڈر کے ان کے بچوں کی غلامی تم نہیں کرو گے تو تمہیں ولایت نہیں مل سکتی. تم اپنے آپ کو جتنا علامۃ الدہر کہہ دو, جتنا مشائخ کہہ دو, تم ٹیوی میں آ جاؤ, پورا دنیا کو ہلا دو, لیکن جب تک تمہارے دل میں علی کی محبت نہیں, خاتون جنت کی محبت نہیں, حسن و حسین کی محبت نہیں, تم کامل نہیں ہو سکتے اور تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اہل بیت کی محبت ایمان کی دلیل ہے. اگر آپ کو ایمان ہو, یہی مولا علی کی محبت ضروری, خاتون جنت کی محبت ضروری, امام حسن و حسین کی محبت. آج کیونکہ میرا موضوع جو ہے صرف مولا علی تھا, اگر میں اہل بیت کو شامل کر لیتا تو اور لمبا چوڑا موضوع ہو جاتا, اسی لیے کہ سب کا شان بیان کرنا تو پاسبل ہے نہیں. اس لیے آج جن کا دن ہے انہی کو انتخاب کیا گیا. ٹھیک ہے, اور ایک دو واقعہ بتا کے ختم کر دیتے. ٹھیک ہے علیم بھائی, اب کیا ہوا, حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ, آپ سب جانتے ہوں گے کہ ہجرت کے رات میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم مل گیا کہ ہجرت کرنا ہے, تو اس سے پہلے مولا علی مشکل کشا کو بلاتے ہیں, اے علی آؤ, سنو یہ کچھ امانتیں ہیں, نام بتا دیتے کچھ کافروں کی. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے امانت رکھا جاتا تھا, کافر مشرک سب, وہ جانتا تھا کہ یہ الامین ہے, ان سے بڑا ایماندار کوئی نہیں, یقین والا کوئی نہیں. الامین جس کو یقین کیا جاتا ہے, بشاشی جس کو بولتے الامین, لوگ یقین کرتے تھے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایسا نہ ہو کہ جس کی امانتیں مجھ پر ہے وہ کل تانا زنی کرے کہ تمہارے پیغمبر نے میرے امانت کو لے کر خیانت کر دی. اور پیغمبر کے لیے یہ امانت خیانت کرنا حرام ہے سب کے لیے. اب کیا ہوا, مولا علی دے دیے تمام فلا کا امانت ہے, اے علی تم امانتیں دے دینا اور آئندہ کل صبح کو مدینہ آ جانا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر, یہی بول کے ہم ختم کر دیتے, جس بستر پر سوئے ہوئے تھے اس بستر پر مولا علی کو لٹا دیا گیا. اب وہ بستر کون بستر ہے, یہ آپ پر ہم یہ جو بستر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی معمولی بستر نہیں ہے بھائی صاحب, یہ کوئی معمولی بستر نہیں, وہ بستر موت ہے. اس لیے کہ کفار و مشرکین 40 کافر, بڑا کافر تروار لیا ہوا, بلم لیا ہوا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر, نعوذ باللہ, شہید کر دیا جائے گا. یہ پورا چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا کہ آج ختم. جب کفار دیکھ رہے تھے تو سوئے ہوئے تھے علی, لیکن کافر سمجھ رہا تھا سوئے ہوئے ہے نبی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ملا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری ماری اور 40 مشرک کافر آنکھ میں جب کنکری پڑا وہ دھندلا سا نظر آیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کے دروازے سے نکل گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کی بھی ہجرت کی, وہ الگ ایک ٹاپک ہے حضور صدیق اکبر کا. اب کیا ہوا, مولا علی مشکل کشا تو بستر میں ہے, اور بستر کوئی معمولی بہت بستر نہیں ہے جناب, یہ بستر موت ہے, کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے. بات کیجئے یار, کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے. 40 کافر ریڈی ہیں آپ کو کاٹنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے. اگر رات کو آپ سو جائیں اور گھر میں 2 پولیس, زیادہ نہیں, 2 پولیس اگر ٹھکا دے تو پورا خاندان کا نیند جو ہے خراب ہو جاتا ہے, ٹھڑ جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, ہے کہ نہیں. بات کیجئے تو ایک مولانا, ایک مزے کا بات بھی سن لیجئے. ایک مولانا صاحب بکرم پور بنے دینات پور کی طرف بیان کرنے گئے, دیہات علاقہ میں. مولانا صاحب کو ایک کمرہ دیا گیا. کمرہ دینے کے بعد خادم بولا کہ حضرت سب کچھ صحیح ہے, لیکن وہ جو بل نظر آ رہا ہے نا, بل, وہاں سے کبھی سانپ آ جاتا ہے. اور جناب ڈھاکہ سے کہاں گئے دیناج پور, کتنا لمبا چوڑا سفر ہے, بدن ٹوٹا ہوا ہے, اب ان کو بیان کرنا ہے, لیکن ذہن میں کیا ہے کہ اگر سانپ آ گیا تو بات کیجئے. یہ ڈر ان کو سونے نہیں دے رہا کہ اگر میں سوؤں, اگر سانپ اپنا کام تمام کر دے تو پھر میرے بچوں کا کیا ہوگا, ہے کہ نہیں.
کیا فرمایا گیا کہ سانپ آ سکتا ہے، 100% نہیں ہے، تو جب 100% نہ ہو تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر آ جائے تو۔ لیکن مولا علی مشکل کشا جس بستر میں سوئے ہوئے ہیں وہ 100% موت ہے، مستر موت ہے، وہ یقینی ہے کہ آج حملہ ہونے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ حملہ ہوگا کل پرسوں، نہیں، یقینی۔ آپ سنیے، مولا علی مشکل کشا بستر پر سو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، اور ایسی نیند سوتے ہیں، ایسی نیند سوتے ہیں۔ آپ اور ہم ہوتے تو کیا سو پاتے؟ بات کیجئے نا یار، ایک سانپ کا ڈر سے نیند نہیں آتا تو 40 کافر کا ڈر سے کیسے نیند آگا بھائی؟ کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن مولا علی مشکل کشا آرام سے سو جاتے ہیں، سوتے ہیں، اور ایسی نیند سوتے ہیں مولا علی۔ مولا علی جب اٹھتے ہیں تو ایک عاشق سوال کرتا ہے کہ حضرت مولا علی آپ بستر موت، وہ بستر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بستر موت، یعنی کہ اس بستری پہ آپ کو ختم کرنے کا مسئلہ ہے، کافر ریڈی، تو آپ اتنا زبردست سچویشن میں، چاروں طرف سے کافر و مشرک آپ کا گھر کو گھیرا ہوا ہے کہ حملہ کر سکتا ہے، اور آپ اتنا تشدد کا عالم میں، خوف کا عالم میں بے خوف ہو کے کیسے سو گئے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے جناب؟ کیسے سو گئے؟ تو آپ کو کیا موت سے ڈر نہیں لگتا؟ موت سے ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں سنو، میں بھی انسان ہوں، موت مجھ پر بھی واقع ہوگی کہ نہیں؟ بات کیجئے۔ علی ہمیشہ موت سے ڈرتا رہا ہے کہ کسی وقت بھی علی کو موت آ سکتی ہے۔ علی جب جنگ احد میں تھا تو کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا تھا۔ علی جب جنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑ رہا تھا یا کافر مشرک کو کاٹ رہا تھا، کسی وقت بھی تیر بلم آ سکتا تھا۔ تو یہاں پہ جو آپ سو گئے تو فرمائے علی آج بستر موت پر مر سکتا تھا، لیکن سنیے، جس کی جان کی ضمانت مصطفیٰ نے لے لی، جس کی جان کی ضمانت مصطفیٰ نے لے لی۔ علی مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ اے علی یہ امانتیں لو، اس انسان کو دے کر آئندہ کل صبح کو تم مدینہ آ جانا۔ تو علی یقین کر لیا، میں خدا کی قسم، میرے مصطفیٰ نے علی کی جان کی ضمانت لے لی ہے، جب تک علی مدینہ نہیں جاگا علی کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علی کر بھی مر سکتا تھا، علی 10 دن پہلے بھی مر سکتا تھا، لیکن جس کی جان کی ضمانت مصطفیٰ نے لے لی، اے میرے علی آئندہ کل صبح کو مدینہ آ جانا، تو علی سمجھ گئے تھے کچھ بھی ہو آج رات میں مرنے والا نہیں ہوں، اس لیے میری جان کی ضمانت میرے دل آقا نے لے لی ہے، تو جب تک میں مدینہ نہ پہنچ جاؤں علی کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ علی کل بھی مر سکتا ہے، پرسوں بھی مر سکتا ہے، جنگ میں مر سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم آج رات علی کو موت نہیں آ سکتی، آج رات عزرائیل علیہ السلام نہیں آ سکتے۔ ارے میرے آقا نے میری جان کی ضمانت لی ہے، علی کو آج رات موت نہیں آ سکتی، علی جب تک مدینہ نہ پہنچ جائے موت نہیں آ سکتی۔ کیا سمجھے جناب؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا پر کتنا یقین تھا، کتنا ایمان تھا، کتنا یقین تھا کہ جو آقا کہتے تھے وہی میرے مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ مان لیتے۔ کتنا یقین تھا کہ اپنے جان سے زیادہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے قلب میں تھی۔ تو جناب والا ہم اور آپ مولا علی مشکل کشا کی
زندگی کے واقعات کیا بیان کر پائیں گے؟ ہم سب تو گسراپا سر سے لے کے پاؤں تک گناہ گار، نہ نماز پڑھنے کا طریقہ، نہ قرآن شریف پڑھنے کا سلیقہ خود بھی نہیں آتا اس ان پڑھ جاہل گوار کو، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے سینے میں مولا علی کا محبت ہے، خاتون جنت کی محبت ہے، امام حسن حسین کی محبت ہے، اور یہی محبت انشاءاللہ مولا تعالیٰ حشر کے میدان میں کام آئے گی۔ اللہ پاک پھر زندگی اگر رہی تو پھر انشاءاللہ مولا علی مشکل کشا کے واقعات پھر بیان کیا جائے گا، ان کی عظمت، ان کی شان اور عفت ہم اور آپ کیا بیان کریں گے، جن کی شان اور عفت میرے آقا نے بیان کر دیا۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اگر اس کو تشریح کرنے جائیں گے تو 1 گھنٹہ اسی میں پار ہو جائے گا، یہ حدیث کو صرف تشریح کرنے کا۔ آج لوگ مولا علی کا ذکر کرنے سے خطراتے ہیں، آج لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 22 کیا پیچھے کا مہینہ کیا تھا، جمادی الاخر کا 22 تاریخ کو میر پور میں میرا ایک بیان ہوا تھا، تو ہم کو بولا گیا تھا کہ عشق رسول میں بیان کرنا، آپ لوگ سب دیکھے ہوں گے شاید اس میں لائیو میں۔ تو مولا علی مشکل کشا اس دن صدیق اکبر کا دن تھا، وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آج مولا علی کا دن ہے تو پھر صدیق اکبر کو بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سوال ہی تو ایک اگر یہ سوال کریں گے تو میرا بھی بہت سارا سوال ہے۔ کون ایسا شخص ہے، یہ آپ بات کیجیے یہاں پہ، آپ لوگ جتنے شخص آئے کہ آپ لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے؟ بات کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہے تو خدا کی قسم صدیق اکبر، پھر اس کے بعد عمر فاروق اعظم ہے، پھر اس کے بعد عثمان غنی ہے، پھر اس کے بعد مولا علی ہے۔ بات کیجیے نا یار، صحیح ہے نا غلط ہے؟ ہاں، تو اب سوال کیا کیا جا رہا ہے کہ جس دن مولا علی کا آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں اس دن آپ لوگ صدیق اکبر کا ذکر کیوں نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے، اب جب وہ لوگ صدیق اکبر کا دن، چلو ہم لوگ تو صدیق اکبر کا ذکر کرتے بھی الحمدللہ، تو گھنٹوں بیان کر گئے صدیق اکبر کے شان میں، تو پھر ہمارا پلٹا سوال ہوا کہ مولا علی کا دن کب ہے؟ 13 رجب۔ صدیق اکبر کا دن کب ہے؟ گزشتہ 22 تاریخ کو، یعنی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دن پہلے ہے، اس کے بعد مولا علی کا دن۔ بات کیجئے نا، ہے نا؟ تو جب آپ ہم کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی کا ذکر الحمدللہ کرے، صدیق اکبر کا ذکر کیوں نہیں، تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر آپ یہ بات مجھ پر لازماً آپ ٹھہرا رہے ہیں کہ آپ مولا علی کے ذکر کریں تو صدیق اکبر کا ذکر کرو، الحمدللہ ٹھیک ہے، تو میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ جب 22 تاریخ کو جمادی الاخر کو صدیق اکبر کا یوم مناتے ہیں تو پھر مولا علی کا دن آپ کیوں نہیں مناتے ہیں؟ بات کیجئے نا یار۔ تو جس کا 2 دن ہوگا ہم وہی دن منائیں گے۔ 12 ربیع الاول ہم رمضان میں نہیں مناتے ہیں، بات کیجئے نا یار۔ 12 ربیع الاول کو منانا پڑے گا، 11 ربیع الثانی کو منانا ہوگا، آج چھٹی شریف غریب نواز کا عرس چھٹی شریف کو منانا ہوگا، تو ہر مخدوم الشب کا عرس 28 محرم کو منانا ہوگا۔ بات کیجئے، صحیح ہے نا غلط ہے؟ تو جس کا جو دن ہے ہم وہی دن منائیں گے۔ بات کیجئے، صحیح ہے نا غلط؟ تو آج کن کا دن ہے؟ کن کا دن ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ غوث اعظم کا دن میں غریب نواز کو آپ لوگ منائے ہیں؟ بات کیجئے، کیا کبھی ایسا ہوا خواجہ غریب نواز کا دن میں غوث اعظم کا آپ دن منائے ہیں؟ تو دن سب کو مانیں گے، لیکن جس کا دن ہوگا اسی کو ہم منائیں گے۔ صحیح ہے نا غلط ہے؟ تو آج مولا علی کا دن ہے، انہی کا دن منائیں گے، ہے کہ نہیں؟ 22 رجب کو امام جعفر صادق کا دن ہے کنڈے کا، ہم انہی کا دن کو منائیں گے۔ بات کیجئے، تو جن کا جو دن ہے ہم وہی دن منائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جو کہہ دے بس وہی جائز ہے، باقی ہم جو کہے ناجائز نہیں۔ اگر آپ سوال کر سکتے ہیں تو جواب دینے کے لیے تیار بھی ہو جائیے آپ، ٹھیک ہے؟ تو جن کا جو دن ہے ہم صدیق اکبر کا بھی دن مناتے ہیں، عمر فاروق اعظم کا دن بھی مناتے ہیں، عثمان غنی کا بھی دن مناتے ہیں، مولا علی کا بھی دن مناتے ہیں۔ تو آپ ہم سے سوال کرنا ہی تو بیوقوفی ہے بھائی، یہ جہالت ہے کہ نہیں؟ نہیں سمجھے بات کو؟ یعنی آپ ہم کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟
میں نے یہ بات بول کے آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ 13 رجب جو شیعہ مناتا آپ مت منائیے؟ تو آپ ایک بات میں ختم کر دیے، 13 رجب مولا علی صرف شیعوں کا نہیں ہے بلکہ تمام کائنات کے انسان کا مولا علی ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں، واقعہ تو بہت تھا بھائی صاحب جو ابھی بیان ہی نہیں کر پائے، ابھی بھی 2-4 گھنٹہ اگر بیان کریں گے، چلو اتنا وقت نہیں ہے، پھر زندگی رہی انشاءاللہ پھر مولا علی مشکل کشا کے واقعات بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو حضور کی محبت اور اہل بیت کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت ہمارے قلب اور پیوست عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرشتوں کی سلامی دینے والے میں نہ سنتی تھی آواز آتی تھی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب صلوات اللہ علیہ۔ کیا کہوں آقا میں کیا ہوں، خادم اشرف پیا ہوں، خواجہ کے در کا گدا ہوں اور سگے غوث الورا ہوں۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ۔ وہ علی جن کے در کے گدا ہے ولی، اس کی ماں میں ولایت پہ سیدہ فاطمہ زوجہ مرتضیٰ دختر جان رحمت پہ لاکھ سر جھکایا نہ باطل کے آگے کبھی، ابن خاتون جنت پہ لاکھ غوث اعظم امام کا بنوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھ خواجہ خواجہ گان خواجہ غریب نواز اس معین الدین ملت پہ لاکھ غوث کی شکل پائی تو خواجہ کا رنگ اشرفی اعلیٰ حضرت پہ لاکھ سید الاولیاء آقا سید احمد شاہ نائب مصطفیٰ آقا طیب شاہ سیدی مرشدی قبلہ طاہر شاہ زینت قادریت پہلا اولاد مصطفیٰ آقا محمود اشرف نور حق کی حقیقت پہلا جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ سارے پیر طریقت پہلا ایک میرا ہی رحمت پیدا و نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھ ڈال دی
قلبوں میں عظمت مصطفیٰ ڈال دے قلبوں میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلیٰ حضرت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا یا الہی صدقہ علی رسول یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول مدینے کے چاند ہزاروں سلام مدینے کے چاند لاکھوں سلام مدینے کے چاند کروڑوں سلام مدینے کے چاند بے حد سلام بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وسلم کیا کرے گا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ برے کرم کی ہے فیصلے یہ برے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھلا نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں کوئی اور مفر مگر جو وہاں سے ہے یہی آ کے ہے جو وہاں نہیں وہ یہاں نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فشہا رب کے برے برے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فشہا عرب کے برے برے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وہی لامکا کے مکی ہوئے سارے عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہے جن کے ہے یہ آسماں وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ خصالہ صلو علیہ وآلہ کرو مدح اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا کرو مدح اہل دول رضا پر اس بلا میں میری
میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله مربی آپ نے لگے دعا کریں دعا کیجئے آپ ایسا آپ کیجئے جس کا شروع اس کا شیش جی ٹھیک ہے سر اللہ پاک ٹھیک ہے اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں مولا کائنات کے صدقے میں سب کی مشکلات کو آسان فرمائے سب کی پریشانی کو دور فرمائے توجہ سے دعا کیجئے اللہم آمین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب کریمہ کر سازا بند نوازا مولا ہم سب بہت بڑے گناہگار سیاہکار بدکار نالک ناتوا کمزور یا اللہ نہ کوئی علم ہے نہ کوئی عمل ہے نہ کوئی تقوی نہیں ہے کوئی بھی پرہیزگاری لیکن تیرے پیارے محبوب دانہ قلوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق و محبت میں یا اللہ میلاد مصطفیٰ پڑھنے میں قرآن شریف تلاوت کرنے میں نعت شریف پڑھنے میں منقبت شریف پڑھنے میں یا اللہ مولا علی کا ذکر کرنے میں اہل بیت پاک کا ذکر کرنے میں مولا سنی صلاۃ کے انتظام کرنے میں یہاں جتنے ہمارے اہل محبت والے بھائی آئے ہیں مولا علی کا ذکر کو سننے کے لیے مولا ان کے آنے جانے میں پڑھنے میں سنی صلاۃ کا انتظام کرنے میں کسی قسم کی غلطی میں آدمی عملاً صحباً قصداً اگر ہو چکی معاف فرما کر چاہیے دربار مقدسہ میں قبول فرما جس کا ثواب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پاک میں ثواب کا پہنچا حضور پاک کے صدقے میں حضور کے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے روح پاک میں ثواب کا پہنچا حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق اعظم عثمان غنی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے روح پاک میں ثواب کا پہنچا ماں فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روح پاک میں ثواب کا پہنچا امام زین العابدین امام باقر امام موسیٰ کاظم امام جعفر الصادق امام باقر امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق امام علی رضا امام تقی رضا امام حسن عسکری کے روح مبارک میں امام علی امام نقی کے روح مبارک میں ثواب کا پہنچا
یا اللہ اس کا ثواب تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین کے روح پاک میں ثواب کو پہنچا، اس کا ثواب بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے روح پاک میں ثواب کو پہنچا، عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کے روح پاک میں ثواب کو پہنچا۔ الہ الاکبر نبی گنج نبات ہمارے سلسلہ کے جد اعلیٰ میر مخدوم سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روح پاک میں ثواب کو پہنچا۔ حاج الحرمین عبد الرزاق نورین علی حسین اشرفی جیلانی، سید احمد اشرفی جیلانی، حضور سرکار کلام شیخ اعظم حضور انوار المشائخ حضور نعیم الاولیاء رحمہ اللہ کے روح مبارک میں ثواب کو پہنچا۔ یا اللہ خاص کر کے خواجہ عبدالرحمن جوربی، سید احمد شاہ کی نکوٹی، احمد طیب شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روح پاک میں ثواب کو پہنچا۔ یا اللہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی نعیم الدین مراد آبادی صدر الفاضل مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روح مبارک میں ثواب کو پہنچا۔ تمام غوث قطب ابدال اوتاد مجبان قبا حاجی گاجی مجذوب فقیر درویش کلندر جو جہاں بری آرام کرتے مولا تمامین کے روح پاک میں ثواب کو پہنچا۔ یا اللہ خاص کر کے ہم سب کے اہل خاندان ددیالی دلیالی سسرالی والد والدین ماجد والدین دو سب کو چھوڑ کر مولا اندھیری قبروں میں چلے گئے مولا ان کی روح پاک میں ثواب کو پہنچا دے مولا۔ یا اللہ میرے ابو جان 20 سال سے انتقال کر قبرستان اتنے لوگ ہیں لیکن میرے بابا جیسا کوئی نہیں ہے مولا، جن کے بھی والد گرامی اور جن کے بھی والدہ ماجدہ انتقال کر گئے مولا ان سب کے روح پاک میں ثواب کو پہنچا۔ اتنی عورتیں لیکن میری ماں جیسا کوئی نہیں۔ 20 سال سے میرے ابو کو گلے لگانے کے لیے ہم تڑپتے یہاں پہ جتنے ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے محفل کو سجائی، کلیم بھائی اور ان کے ہمراہ ان کے چھوٹے بھائی لوگ سب کے والد والدین واجد ماجد مازدین ددیالی ننیالی سسرالی والد والدین جو انتقال کر گئے ہیں مولا ان کے روح پاک میں ثواب کو پہنچا دے۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، سوال جواب میں آسانی عطا فرما، جہنمی ہر عذاب کو معاف کر کے جنتی ہے عیش و آرام سے مشرف عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم میں سے بیمار ہیں شفا دے دے۔ ایک بھائی نے یا اللہ بیماری کی درخواست کی، جو بھی بیمار ہے مولا علی کی صدقے بیماری کو شفا دے۔ یہاں پہ کتنے لوگ بیمار ہیں مولا علی کی صدقے میں سب کو راحت عطا کر دے، جو گھروں میں ہاسپٹل میں کلینک کو بیمار کے بچے ٹھنڈے میں پڑے مولا سیسو ہاسپٹل میں بہت بچے ہاسپٹل میں یا اللہ انسان پریشان ہے بیماری سے، مولا علی کے صدقے میں سب کو کامل شفا عطا فرما دے، مولا علی کے صدقے میں سب کی پریشانی کو دور کر دے، مولا علی کے صدقے میں سب کی حاجتوں کو پوری کر دے، سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے، روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کی اہلیہ ہم سب کی بچوں بچی پر فضل فرما، کرم فرما، ہمارے گھروں پر نماز کا پابند عطا فرما، تمام اہلیہ بچے سب کو نماز سے محبت عطا کر دے، سب 5 وقت نماز پڑھے غیر سے مدد فرما، یا اللہ ان کے قلب کو منور فرما، قرآن پاک کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کرنے کی سعادت نصیب عطا فرما، ہم سب جو بھی کام کرتے ہیں روزی روزگار رزق میں برکتیں عطا فرما، جو لوگ بزنس کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں ترقی فرما، جو لوگ جاب کرتے ہیں پروموشن عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے دکان میں خیر و برکت عطا فرما، ہم سب کو علم نافع عطا فرما، ہم سب پر فضل فرما کرم فرما، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں کلیم بھائی بڑی محبت سے یا اللہ مجھے دعوت دیتے ہیں مولا اپنے حبیب کے صدقے میں مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے بس اہل بیت کی محبت، میرے پاس کچھ نہیں ہے بس آپ سب کا غلام ہوں میں، اپنی گاہ کرم فرما دیجیے یا اللہ کلیم بھائی کے ساتھ ہیں ہمارے جتنے خانقاہ میں جتنے ہمارے بھائی برادر اور پردے میں جتنے ہمارے ماں بہن دعا کر رہی ہے مولا سب کی خواہشات کو پوری فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کے مقصد کو کامیابی فرما، یا اللہ ابھی بھی بہت سارے لوگ
مدینہ فیس بک میں دیکھتے ہیں, مدینہ یوٹیوب میں دیکھتے ہیں, لیکن ابھی تک آنکھوں سے ڈائریکٹ مدینہ نہیں دیکھ پائے. مولا تیرے حبیب کے صدقے میں, مولا علی کی آج ولادت کے صدقے میں مولا, جو لوگ بھی ابھی تک یا اللہ زیارت نہیں کر پائے ہیں سب کو حج بیت اللہ روضۃ النبی زیارت کرنے کی سعادت نصیب عطا فرما. سب کو یا اللہ تیرے پیارے محبوب کا روضہ مبارک زیارت کرنے کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ جو لوگ زیارت کر چکے ہیں بار بار توفیق اعظم عطا فرما. خواب میں کم از کم ایک ہی بار میرے پیارے آقا کا زیارت فرما. خواب میں ایک ہی بار صدیق اکبر, عمر فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی کا ایک ہی بار زیارت عطا فرما دے. مولا امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایک ہی بار زیارت عطا فرما. یا اللہ جس مقصد سے آج کی اس میلاد محفل تقریب کی گئی ہے, اللہ اس محفل مقدس کو قبول فرما. سب کی خواہشات کو, جائز تمناؤں کو پوری کر دے. اس گھر میں رحمتوں کا نزول فرما. اس خانقاہ کو دن بدن ترقی عطا فرما. تمام پیر بھائی کو, تمام پیر بہن کو, جو لوگ بھی خدمت کرتے ہیں محبت کو قبول عطا فرما. یا اللہ قادریہ طیبہ عالیہ مدرسہ کو ترقی فرما. جامعہ احمدیہ سنیہ کو ترقی فرما. جامعہ اشرف, الجامعہ الاشرفیہ, اظہار علوم اور تمام سنی مدارس خانقاہ کو ترقی فرما. ہم سب کے پیر و مرشد کو حیات طیبہ عطا فرما. ان کی نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ جو بھول گئے ہیں اور جو نہیں دعا کر سکے ہم سب کے حق میں مولا علی کے صدقے میں بہتر سے بہتری عطا فرما. اور سے اعظم ببنی بسر و سما مدد قبل دی مدد کعبہ امام مدد بگرد ببل افتاد کشتی ضعیفان شکسترات مشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی. مدد کن یا معین الدین چشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی. ہے اشرف زمانہ زمانے مدد و مادر حاج و استغراض کرید کرم کشا. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار, نہ ہو تجھ سے مایوس امید بار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء اہل سنتہ وشہداء اہل محبتہ اجمعین. آمین آمین آمین. بحق افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.